کم ناظرین، میرا نام عمران ہے۔ میری عمر 16 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر ہی مشتمل ہے۔ میں، ابو اور میری ستیلی ماں۔ میری سگی ماں میرے پیدا ہونے کے 6 سال بعد ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میری امی کو میرے پیدا ہونے کے بعد کینسر ہو گیا تھا۔ ابو نے بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن میری امی نہ بچ سکی اور میں 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا اور ابو اپنا بزنس چلاتے تھے۔ ابو کے پاس ٹریول کا کام تھا اور ابو باہر کے ویزے والی جاب کرتے تھے، اس لیے ابو مجھے ٹائم نہیں دے پاتے تھے اور مجھے سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ابو اکیلے ہی بھائی تھے اور میرے ابو کی کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس لیے ابو کو میری فکر ہونے لگتی تھی۔ اور ابو نے ایک دن مجھے پوچھا کہ اگر میں تمہاری دوسری ماں لے آؤں تو تم ناراض تو نہیں ہوگے؟ میں اس وقت 6 سال کا تھا اور ابو کو ہاں کر دی تھی کہ ابو ٹھیک ہے، آپ میری دوسری امی لے آئیں، لیکن مجھے اپنی مرضی کرنے دینا، ایسا نہ ہو کہ میری ستیلی ماں میرے سے برا سلوک کرے۔ ابو نے بھی میری بات مان لی تھی اور میری ستیلی ماں کو شادی کے لیے لے آئے تھے۔ میری ستیلی ماں کا نام سگرا ہے، اس کی عمر 35 سال ہے۔ میری ستیلی ماں سے ابو کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن میری ستیلی ماں بہت خوبصورت تھی اور وہ میرے سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ اس کے پاس اولاد نہیں تھی اور وہ میرا بہت خیال کرتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور ابو نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا اور بہت سے لڑکے میرے دوست بن گئے تھے۔ میں بری عادات میں پڑھنے لگا تھا، کیونکہ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے ہر طرح کی آزادی تھی۔ میری ستیلی ماں اکثر مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی، کیونکہ ابو تو اپنے بزنس پر ہوتے تھے، اس لیے ابو شام کو 10 بجے ہی گھر آتے تھے۔ ابو نے امی کو کہا تھا کہ میرے بیٹے کو اسکول تم ہی چھوڑ کر آنا۔ میں اب 16 سال کا ہو گیا تھا اور میرے پاس اپنی بائک بھی تھی، لیکن امی میرے ساتھ جاتی اور واپسی پر رشکے پر واپس آ جاتی تھی۔ چونکہ ابو کا ایک ہی بیٹا ہونے کی وجہ سے میں کافی لاڈلا تھا اور ابو نے مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میری ستیلی ماں بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میری ستیلی ماں اتنی خوبصورت تھی کہ میں اس پر دل ہارنے لگا تھا اور میرا دل کہتا تھا کہ اس کے ساتھ کروں، کیونکہ میرے دوستوں نے مجھے جو باتیں بتائی تھی وہ باتیں سن کر میں تو خراب ہو گیا تھا۔ جب میری ماں مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی تو میرے اسکول کے دوست گیٹ پر ہی کھڑے ہوتے اور میری ماں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تمہاری ماں بہت خوبصورت ہے اور اس کا فگر بھی بہت اچھا ہے، تم خوش نصیب ہو اور تمہارے مزے ہوں گے۔ لیکن میں ان کو جھٹک دیتا تھا کہ حرام زادو، یہ میری ماں ہے اور کچھ خیال کرو۔ لیکن وہ تھے کہ مجھے برے عادات میں ڈالنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے اس طرح کچھ نہیں ہوتا، وہ کون سا تمہاری سگی ماں ہے، تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو اور اس طرح تمہیں کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارے ابو تو جاب پر ہوتے ہیں اور وہ صبح 6 بجے ہی نکل جاتے ہیں، رات کو 10 بجے واپس آتے ہیں۔ اتنی دیر میں تمہارے مزے، تم اپنی ستیلی ماں کے ساتھ۔ جب میرے دوستوں نے میرے دماغ میں یہ منتر پھونک دیا تھا تو میرا بھی دماغ خراب ہو گیا تھا اور میں بھی اپنی ستیلی ماں کے بارے میں اب اٹھتے بیٹھتے میں امی کے پاس ہی رہتا اور ان کے اوپر نظر رکھتا، ان کی اداؤں کو۔ اور جب بھی امی کوئی کام کر رہی ہوتی تو انہوں نے دوپٹہ نہیں لیا ہوتا تھا، میں ان کے سامنے والے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو نظر رکھتا۔ ایک دن مجھے اسکول سے چھٹی تھی تو میں اس قدر اپنی ستیلی امی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا۔ میں موبائل دیکھ رہا تھا اور اپنے کمرے میں موجود تھا۔ امی نے ناشتہ بنایا اور میرے پاس آ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ستیلی ماں کے ساتھ ناشتہ کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ امی لیٹ گئی تھی اور میں اس کے ساتھ۔ امی یکدم اٹھ گئی تھی اور انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ میں رونے لگا تھا، لیکن امی مجھے چپ کروانے لگی تھی، تو میں نے ستیلی ماں کو کہہ دیا تھا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا۔
آج کے بعد میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا کیونکہ اس وقت میں امی کے کمرے میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ستیلی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بیٹا دیکھو، میں آپ کی ماں ہوں، چاہے ستیلی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم یوں ہی چاہتے ہو تو میں تمہاری شادی کر دیتی، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں پہلے آپ کے ساتھ پھر ہی شادی کا پروگرام بناؤں گا۔ میری ستیلی ماں بھی مان گئی تھی اور میرے ساتھ اب ہم ابو سے چوری چھپے ایک دوسرے کے ساتھ، میں جب بھی اسکول سے واپس آتا تو پہلے اپنی ستیلی ماں کے ساتھ، اس کے بعد کھانا کھاتا اور سو جاتا تھا۔ ابو کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ہم ماں بیٹا گھر میں کون سا گل کھلا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔